اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق وہ شفقت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. کس کی محبت میں؟ بیٹی کی محبت میں. حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے خود وہاں سے ہٹ کے اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. کیا ہم اپنے معاشرے میں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ ابھی عید کا موقع ہے، سب کے گھروں میں بیٹیاں آئیں گی. اگر ہر والد یہ طے کر لے کہ یار زندگی میں ایک بار تو اس سنت پر عمل کر لوں کہ میری بیٹی اپنے گھر سے آئے گی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں، اس کے ماتھے پہ بوسہ دوں، اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دوں، اللہ کے رسول کی یہ سنت میں زندہ کر لوں. اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے ہم نے، اپنے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنی اپنی سوسائٹی کے حساب سے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، ان سے مل کے پھر سفر پہ نکلتے تھے، اور لوگوں سے مل کے فارغ ہو کے اینڈ میں جاتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت فاطمہ سے ملتے تھے اور پھر روانہ ہو جاتے تھے. اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کان میں کچھ بات کی تو حضرت فاطمہ رونے لگیں. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ بلایا، کان میں بات کی تو ہنسنے لگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت تو نہیں پوچھا کہ کیا یہ حضور نے آپ سے کیا بات کی ہے، لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، میں نے ایک دن حضرت فاطمہ سے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول نے تمہیں کان میں کیا بات کہی تھی. تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ جب پہلی دفعہ کان میں نے قریب کیا تو مجھے میرے والد نے کہا کہ میں اب بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو اس پر میں رونے لگی. دوبارہ جب میں نے کان قریب کیا تو میرے والد مجھے کہنے لگے کہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ تم ہو. تو اس پر میں ہنسنے لگی. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے اپنے والد سے جا کے ملی حضرت فاطمہ. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد میں برابری، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب تک والد زندہ ہے، یہ جو شریعت میں میراث کی تقسیم کا حکم ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو عورت کا ڈبل ملتا ہے، یہ مرنے کے بعد ہے. زندگی میں اگر آپ نے دینا ہے بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں گے آپ. اگر اپنی زندگی میں آپ نے بیٹے کو کوئی گفٹ دیا ہے بیٹی کو بھی دیں، بیٹی کو دیا ہے تو بیٹے کو بھی دیں، ایک بیٹے کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دیں. یہ جب نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اولاد کی والدین سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خاندان پھر کوئی آئیڈیل فیملی نہیں کہلاتی. وہ کی کتاب ہے. تو ہم جب یہ آیت خطبے میں سنتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ میں اپنی گھریلو زندگی میں اپنی اولاد میں عدل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.